5ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، بد مذہبی کے سلسلے عام ہو رہے تھے، مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو مجروح کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، کافر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا رہے تھے، اندلس میں کفار مسلمانوں کی حکومت ختم کرنا چاہ رہے تھے، مصر میں کفار قابض ہو چکے تھے، اور عراق میں حسن صباح کے ساتھی حسن صباح کے ماننے والے لوٹ مار اور قتل و غارت کے کام کر رہے تھے، اور بغداد میں مہنگائی کا عالم یہ تھا کہ قارون جیسا مالدار بھی اگر اس دور میں ہو تو قارون جیسا مال رکھنے والے لوگوں کو بھی مستحق زکوٰۃ سمجھا جا رہا تھا۔ اب اس وقت کسی ایسے کی ضرورت تھی جو آئے اور آ کر پھر مسلمانوں کو دوبارہ عروج کی طرف لے کے جائے، جو مسلمانوں کو ہر طرف کفار گھیرے میں لے چکے ہیں، اس گھیرے سے مسلمانوں کو باہر نکالے۔ اللہ پاک نے پھر ایسی نازک حالت کے اندر مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے، مسلمانوں کی عزتوں مال و دولت کو محفوظ بنانے کے لیے، مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں قرآن و سنت کا نور بھرنے کے لیے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے خاندان میں سے ایک نور کا چراغ، ایک روشن چراغ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شکل کے اندر دنیا میں بھیجا۔ اور جب یہ چراغ دنیا میں آیا تو جس وقت آپ آئے ہر طرف کفر و شرک کے اڈے وہ قائم تھے، گھر گھر کے اندر وہ شرک کے کام کیے جا رہے تھے۔ جب یہ روشن چراغ آیا تو پھر گھروں کے اندر سے وہ جو شرک کے اڈے تھے، وہ جو شرک نے ڈیرے جما لیے تھے، جب یہ روشن چراغ آیا تو نور مصطفیٰ کے فیض کو انہوں نے ایسا تقسیم کیا، پھر بغداد کے اندر جو شرک اور کفر کے اڈے جمے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق جب بھی آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ آپ آئے تو آپ نے پھر بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم دکھایا، وہ جو اللہ کو بھول چکے تھے ان کو اللہ یاد کروایا، وہ جو سنت رسول سے نفرت کرنے لگے تھے ان کو سنت رسول کا عاشق بنایا، اور پھر کتنے ایسے جو ڈاکو تھے اپنی ایک نظر سے ان کو وقت کا ولی بنا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ ہم کرامات تو سنتے رہتے ہیں کہ انہیں، لیکن کرامات کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے دین کی خدمت کیا کی ہے۔ ہم ان کا ذکر صرف کرامتوں کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ آج ہمارے دلوں کے اندر وہ جو حضور کا عشق موجود ہے یہ بھی انہی کی برکت سے ہے، کہ اگر اللہ پاک ان کو ایک ہدایت کا ذریعہ بنا کر دنیا میں نہ بھیجتا تو جو بغداد کی صورتحال 5ویں صدی ہجری کے اندر بن چکی تھی، پھر یہ صورتحال بڑھتی بڑھتی پوری کائنات کو اس نے اپنے گھیرے میں لے لینا تھا۔ تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے آ کر بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو ہے سیدھی راہ دکھائی۔